اور اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، شرجیل میمن خطاب کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اس وقت تقریب جاری ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن اس تقریب سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپلیکیشن کا اجرا کیا جا رہا ہے، اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں سندھ حکومت نے خاص طور پر توجہ دی ہے۔ سندھ بھر میں نئی بسز چلائی جا رہی ہیں، اور اسی حوالے سے یہ ایک موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس کے حوالے سے شرجیل انعام میمن اس وقت اس تقریب میں موجود ہیں اور خطاب بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور سندھ میں ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے، اس اپلیکیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کو کس طرح سے لاگ ان کرنا ہے، ای میل اور پاسورڈ کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں۔ اپلیکیشن کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ سندھ میں لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے شرجیل انعام میمن اپنی وزارت کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں کراچی شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بسز چلائی جا رہی ہیں، نئے روٹس متعارف کروائے جا رہے ہیں، وہیں پر سندھ بھر میں ان بسز کو چلانے کے لیے مزید بسز بھی منگوائی گئی ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن اس وقت تقریب میں موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے۔ اپلیکیشن کے بارے میں اس وقت ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اس اپلیکیشن سے عوام کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ خواتین کے لیے پنک بس سروس بھی کراچی میں شروع کی گئی ہے، جس پہ مزید روٹس ابھی متعارف کروائے جائیں گے۔ ابھی ایک روٹ پر یہ بس چلائی گئی ہے۔ خواتین کی جانب سے خاصی پذیرائی ملی ہے حکومت کے اس اقدام کو، اور خواتین کی جانب سے کہا گیا ہے، یہ اپیل بھی کی گئی ہے حکومت کو، خاص طور پر وزارت ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کو، کہ اس طرح کے اور روٹس متعارف کروائے جائیں شہر میں، تاکہ خواتین کو یہ سہولت اور میسر آ سکے۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں پنک بس سروس کا اجرا ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے سندھ حکومت نے بھی خواتین کو سہولت دینے کے لیے کراچی میں بھی پنک بس سروس شروع کی ہے۔ شکریہ کہ آج آپ اس آفیشیل جو ایپ لانچ کی جا رہی ہے پیپلز بس سروس کی، اس میں شریک ہوئے۔ پیپلز بس سروس حکومت سندھ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر سندھ بھر میں لانچ کی گئی، اور پیپلز بس سروس اسٹارٹ کی گئی کراچی میں، پھر لاڑکانہ میں، پھر سکھر میں اور حیدرآباد، اور آگے بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سروس کو آگے بھی مختلف شہروں میں بڑھایا جائے۔ اس وقت جو ایپ آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ صرف ایک ایپ نہیں ہے کہ بس ایک اس کو ڈیجیٹلائز کر لیا جائے اور بس ایک شوشہ ہو جائے، نہیں، یہ بالکل اس کے برعکس یہ ایپ عام پبلک کو جو ان بسوں میں سوار ہوتی ہے ان کی سہولیات کے لیے ہے۔ اس ایپ میں آپ کو ٹیرف پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے تو آپ نے کتنا پے کرنا ہے۔ کوئی بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ آج بس چلے گی، آج خدا نخواستہ کوئی حالات خراب ہے یا بس بند ہے، تو بس کتنے بجے چلے گی، کیا اناؤنسمنٹ بسز کی جانب سے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے روٹس آپ کو پتہ چلتے رہیں گے کہ کون کون سے روٹ پہ یہ بس اس وقت چل رہی ہے۔ اس کے پورے ٹرپ کی پلاننگ، جو مین چیز ہے اس کا ایک کہ اب لوگ کارڈ پرچیز کریں اور کارڈ کے ذریعے ہی اس کو چارج کر کے چلائیں، اس میں چونکہ کارڈز کی پروکیورمنٹ ہو گئی، وہ یہاں پہ پہنچنے اور پھر اس کو انٹیگریٹ ہونا ہے۔ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں کیمراز نصب ہیں۔ آپ کی سیکیورٹی کی خدا نخواستہ کوئی بس میں آیا، کسی کے ساتھ کوئی چوری کی واردات ہو گئی
کسی نے کوئی اور واردات کر لی تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. سارے آپ نے دیکھا کہ کیمراز جو ہیں اس کو لے جائیں پیسنجرز کی جانب سے کہ کیمراز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ پیسنجرز کون سے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں, کون سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری پراپر مانیٹرنگ جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے کہ کس جگہ پہ اس وقت بس کہاں پہنچی ہے, وہ بھی لائیو امیجز آ رہے ہیں, لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی اس وقت یہ بس یہاں تک پہنچی ہے. اب یہ پیسنجرز کا جی اس وقت یہ لائیو چل رہا ہے کہ اس میں ڈرائیور جو ہیں وہ گاڑی کس طرح چلا رہے ہیں, پیسنجرز کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, پیسنجر کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے کہ جی ڈرائیور کا بہیویئر اچھا نہیں تھا, کنڈکٹر کا بہیویئر اچھا نہیں تھا, تو اس میں ایک آپشن ہے, اگر آپ اس کو ایپ کو کھولیں گے تو اس میں آپ اس کی پکچر نکال کے بھی آپ صرف اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ. اس کا ایکسیس سندھ گورنمنٹ کے پاس, NRTC کے پاس بھی ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جی کوئی بھی اگر کوئی مس بہیو کر رہا ہے تو 1 سیکنڈ میں اس کی پکچر آپ نے بھیج دی, اپلوڈ کر دی, تو اس کے لیے پرابلم ہوگا. تو اس لیے اس سروس کو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مزید آسانی پیدا کی جائے. پوری دنیا میں اس طرح کی سروس ہوتی ہیں. اب اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے اپنے BRTs کے ساتھ بھی کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے, دور جانا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی پیپلز بس سروس آپ کو کہاں پہ چھوڑے گی, یا اگر آپ EV بس سروس یوز کریں وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑ رہی ہے, یا پھر آپ اگر ساتھ کوئی پنک بس سروس یوز کر رہے ہیں خواتین کے لیے جو ہے تو وہ آپ کو کہاں پہ چھوڑی, اور پھر اس کو پھر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہنچیں. پھر آپ نے اورنج لائن میں سفر کرنا ہے تو اورنج لائن میں سفر کریں گے وہاں پہ, پھر روٹ میں آپ کو گرین لائن آ رہی ہے تو گرین لائن میں سفر کریں گے. اس تمام بس سروس کو جو بھی اس وقت کراچی میں چل رہی ہیں اور سندھ بھر کی جو بھی گورنمنٹ کی یہ سروسز چل رہی ہیں, ان سب کو ہم نے انٹیگریشن بھی ان کی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوگ پیسنجرز کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے. ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز موجود ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس سروسز کو شروع کیا جائے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگوں کو کس طرح کم سے کم کرایوں میں کم سے کم پیسے بھرنے پڑیں ان کو کہ وہ اپنا سفر کر سکیں اور افورڈ کر سکیں ایزیلی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی وہ شخص جو بجٹ بناتا ہو وہ بنا کے دیکھ لے کہ جس پرائز میں ہم لوگوں کو سفر کروا رہے ہیں 50 روپے میں, اور آج کل جو ملک میں فیول پرائزز ہیں اس کو کمپیئر کر لیں, یہ امپاسبل ہے. اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کروڑوں روپے کی ہر ماہ سبسڈی دے رہی ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے, پبلک پہ بوجھ نہ پڑے, پبلک پہ کسی قسم کا کوئی یہ ایکسٹرا برڈن نہ آئے کہ پبلک کو کوئی تکلیف ہو. اور اس سروس کو مزید بڑھایا جا چکا ہے. کراچی جو کہ اس ملک کی شہر ہے, کراچی میں اور مزید ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے. حکومت سندھ کی ٹاپ پرائرٹی ہے, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے اپنی پرائرٹی میں رکھا ہوا ہے کہ جی کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم اور سندھ بھر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید امپروو کرنا ہے, اور اس میں مزید سروسز بھی شروع کی جا رہی ہیں. ابھی اسی مہینے جولائی میں نیکسٹ منتھ ہماری اور مزید بسز آ رہی ہیں, مزید پیپلز بس سروس کی ریڈ بسز آ رہی ہیں, اور مزید پیپلز بس سروس کی فیز 2 کی گرین بسز آ رہی ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو اور خاص طور پہ میں کہوں کراچی کو جاتا ہے کہ پہلی EV بس سروس بھی کراچی میں چلی, پہلی پنک بس سروس بھی کراچی میں چلی, اور انشاءاللہ تعالی جو مزید ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم EV ٹیکسیز شروع کریں اور لوگوں کو مزید سہولت کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ کراچی ول بی دا فرسٹ سٹی جو یہ سہولت پاکستان میں شروع کرے گا, کیونکہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت سندھ کے انڈر کام کر رہا ہے. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کی زندگی کو کیسے آرام دہ بنا سکتے ہیں. اس وقت 2 بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں. ایک ریڈ لائن BRT, ریڈ لائن BRT کے CO بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ریڈ لائن BRT پہ دن رات کام ہو رہا ہے.
बीच में ये फाइनेंशियल इश्यूज और जो महंगाई उसमें थोड़ा बहुत स्लो हुआ, लेकिन प्रायोरिटी है कि जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए। ये भी कराची के अवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से बनाए रहे हैं और बीआरटी में ये एक अच्छी बीआरटी होगी, बड़े रूट की बीआरटी होगी और उससे पूरे पाकिस्तान की ये भी वाहिद बीआरटी होगी जो कि पहली बीआरटी होगी जो कि बायोगैस पे चल रही। तो बायोगैस पे बसेस जो हैं वो यहाँ चलेंगी जो कि माहौल दोस्त होंगी। उस बायोगैस प्लांट के लिए भी जगह का तयन जो पहले हो गया था उसकी पोजीशन वगैरह भी ले ली गई है, उस पर भी काम चल रहा है कि हम बायोगैस प्लांट भी पैरेलल शुरू करें। तो आप ये देखें कि कराची के लिए हुकूमत सिंध क्या करे। इसी तरीके से जो येलो लाइन बीआरटी है वो भी एक बहुत बड़ा कराची के लिए मैं समझता हूं कि तोहफा है। जो लोग तनकीद करते हैं कि जी कराची पे खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मैं 2 प्रोजेक्ट बता दूं आपको, रेड लाइन बीआरटी का और येलो लाइन बीआरटी का। तो अराउंड हो सकता है मेरी फिगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलत हो, ये 200 अरब रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सिंध दे रही है आपको कराची के लोगों को। ये रकम ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मैं बताऊं मिनिमम 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं, रेड लाइन बीआरटी और येलो लाइन बीआरटी। तो आप ये देखें कि हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी क्या है। जो अवामी हुकूमतें होती हैं, जो अवामी के वोटों से आती हैं, जिनको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करनी है, सिर्फ इलेक्शन की बातें नहीं करनी है, हुकूमत सिंध ने बात करनी है तो बात करनी है कि जी लोगों को हम रिलीफ कैसे दे सकें, लोगों को किस तरीके से डोर स्टेप पे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि आप मैंने जिस तरह पहले कहा कि इस वक्त मुल्क को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क को बहुत ज्यादा संगीन इकोनॉमिक सिचुएशन का इस वक्त सामना है। उस सिचुएशन में हमें बड़े अहम फैसले करने होंगे। उस सिचुएशन में पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा होकर एक नेशन के तौर पर हमें फैसले करने हैं जिससे हम मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। ये छोटी सी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान भर का कोई सबसे अहम मसला है, कोई सबसे बड़ा अहम इशू है, तो वो ये नहीं है कि जी अगली हुकूमत किसने बनानी है, वो ये नहीं कि कौन सी पार्टी ने जो है वो कितनी सीटें इलेक्शन में लेनी है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये नहीं है कि हमें बाकी चैलेंजेस क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अवलीन मसला वो है मईशत की अपने पैरों पे खड़ा होना। और शायद चंद लोग ही इस चीज को समझते हैं कि वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इस पे मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इस मुल्क की मईशत के बारे में सोचना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ज्वाइंट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि हम कौन कौन से सेक्टर को आज दिन तक हम छोड़कर बैठे हुए हैं, कौन कौन से हमारे मुल्क में ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग अभी तक पीछे रखकर बैठे हुए, लेकिन हां अगर अब हम चाहें तो उन चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसको हमने शायद अभी तक प्रायोरिटी नहीं दी है। एग्रीकल्चर आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसको आपको अपने पैरों पे खड़ा करना होगा, क्योंकि आप उसी एग्रीकल्चर से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। जो मिनरल्स हैं आपके माइंस एंड मिनरल्स, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। हमारी माइंस और मिनरल्स जो हैं उसमें हर बलूचिस्तान में आपको बहुत सारी माइंस मिनरल्स मिलेंगी। सिंध माला माल है माइंस एंड मिनरल्स से। हमारे पास ग्रेनाइट है, हमारे पास चाइना क्ले है जिससे ये चाइनीज बर्तन बनते हैं, हमारे पास कुदरती हर मादनियात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे पंजाब में पोठवार बेल्ट में मौजूद है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। आपके पास कॉपर है, आपके पास ग्रेनाइट है, आपके पास मार्बल है, आपके पास हर चीज वो मौजूद जिसको आप एक्सपोर्ट करके इस मुल्क के आप माली मसाइल हल कर सकते हैं। हमें वो जो हमारी फील्ड्स जिस पे हमने अभी तक
اتنا دھیان نہیں دیا، اس پہ ہمیں دھیان دینا پڑے گا. ہمیں ایگریکلچر میں اپنی ییلڈ کو بڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا کہ جتنا بھی پانی ہمارے پاس مہیا ہے ہم کس طریقے سے ییلڈ بڑھائیں کہ ہماری پیداوار زیادہ ہو اور ہم اپنے ملک کو اور مزید اکانومی کو بہتر کر سکیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس اس کے سولوشنز ہیں، اور ہم سب کو مل کر ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ حکومتوں میں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہوں، یا وہ جماعتیں جو کہ ناراض بھی بیٹھی ہوں، سب کو مل کر، تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر اس ملک کے لیے ایک اسٹرانگ اکنامک پالیسی بنانی پڑے گی. اور وہ شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہوگی، وہ ہوگی آپ کی لانگ ٹرم پالیسی. منیمم 10 سال کی پالیسی ہم انٹروڈیوس کرائیں کہ ہم یہ 10 سال کا پلان ہے. پھر کوئی بھی حکومت ہو اس 10 سال میں، اے پارٹی ہو، بی پارٹی ہو، سی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس 10 سال کے پلان پہ کام کرے کہ جی یہ 10 سال کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے. چاہے ایک حکومت 2 سال رہتی ہے، ایک حکومت 5 سال رہتی ہے، لیکن جو بھی پارٹی ہے وہ روڈ میپ وہی فالو کرے جو اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکے. میں ایک چھوٹا سا مثال دوں. مجھے سال تک ہوا ہے ٹرانسپورٹ منسٹر. میری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں فورن کمپنی سے، سب کو میں نے ایک چیز کہی ہے. میں نے کہا جی سندھ حکومت آپ کو زمین فری میں دے گی، آپ جو ہے یہاں پہ پلانٹ لگائیں بسز کی مینوفیکچرنگ کا. آج جو بسز ہم ڈالرز دے کر امپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈالر کے ریٹس بھی آپ کو پتا ہے کیا ریٹس ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہی بسز یہاں پہ بنے تو ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا. جب یہاں مینوفیکچرنگ ان بسز کی ہوگی تو یہیں پہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، ہمارے بھائیوں بہنوں کو روزگار ملے گا. یہ آپ کو سوچ رکھنی چاہیے، یہ ہمیں سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو کس طرح بڑھائیں، کس طرح انڈسٹریز کو یہ موقع دیں، انویسٹرز کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو موقع دیں آئیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں. اور میری ہر میٹنگ میں میرا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے، کسی بھی فورن کمپنی سے میٹنگ کو پہلے کہتا ہوں جی کہ میں آپ کو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جی گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ زمین دے گی. جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں آپ کو ٹیکسز کی مد میں، امپورٹ کی مد میں جو آپ سے فیورز چاہیں گے وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے کہ آپ یہاں پہ پلانٹ لگائیں، آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں. ہمیں ہر جگہ پہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں پاکستان میں، جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، وہاں پہ ہمیں فورن انویسٹرز کو بلانا پڑے گا. کیونکہ جو اس وقت آپ کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ واقعی بہت زیادہ پریشر میں ہے، اور اس میں جب تک ہم لوگ اس طرح کے مضبوط ایک بڑے فراخ دلی والے فیصلے نہیں کریں گے، اپنی پرانی ٹریڈیشن سے ہٹ کر فیصلے نہیں کریں گے، تو ہماری ترقی جو ہے مشکل ہے. کیونکہ خدا نخواستہ کل کو اگر کوئی بھی فیکٹری بند ہوتی ہے تو کسی کو اندازہ ہے کہ ایک فیکٹری بند ہونے سے کتنے ہزار خاندان جو ہیں وہ بھوکے ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کے لیے کتنے مسائل ہیں. تو مزید انڈسٹری لگے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں انڈسٹریز ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں انڈسٹریز ہو، چاہے وہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے مد میں انڈسٹریز لگیں، تاکہ لوگوں کو آپ آگے چل کے لے چل سکتے ہیں. تو یہی ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. میں نے ٹرانسپورٹ میں کہا میگا پروجیکٹس، یقیناً میگا پروجیکٹس، اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس کراچی کے لیے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے لیے رکھے گئے ہیں. انشاءاللہ اور بھی ہوں گے. ہمیں اپنے سب نے مل کر ساتھ جو ہے اپنے ان ساری چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم تمام چیزوں کی حفاظت کریں. ان بسز کی حفاظت کریں، ان بسز میں لگے ہوئے کیمرہ سسٹم، ان کی حفاظت کریں. ہم یہ نہ کریں کہ اپنی چیزوں کو نقصان پہنچائیں. جیسے انفارچونیٹلی ہماری یہی بسیں جس کو ہر کوئی ان بسیں سے، مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پبلک بھی ان بسوں سے پیار کرتی ہے، لیکن چند شر پسندوں نے ان بسز کو بھی آگ لگائی. ہماری 3 بسز جو ہیں ان کے شیشے توڑے گئے، وہ اس وقت فنکشنل نہیں ہیں، اور میں ایک بس کو بالکل آگ لگا دی گئی. اور اس مد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سب سے اہم چیز تھی کہ چند ہمارے ڈرائیور حضرات اور ہمارے پیپلز بس سروس کے سٹاف نے، NRTC کے سٹاف نے بڑی ہمت سے کام لیا، ان بسز کو بچایا، جلنے سے بچایا. ورنہ یہ ایک بس نہیں جلانے کے موڈ میں تھے،
جو بھی ان کا اس دن پلان تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ جتنی بس سروس چل رہی ہیں سب کو چلائیں، لیکن اس وقت ڈرائیورز نے، این آر ٹی سی کے عملے نے، کیونکہ آپریشن این آر ٹی سی کے پاس تھا، بڑی ہمت کا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ان دہشت گردوں نے جن کی مرضی تھی کہ یہ پوری ٹرانسپورٹ سسٹم کو آگ لگائیں، اسے بچایا جا سکا۔ نقصان ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے اس نقصان کا کہ اپنی ہی چیزوں کو، اپنی سہولیتوں کو آگ لگا کے ہم کیا میسج دے رہے ہیں، چاہے ہم یہاں پہ کر رہے ہوں، چاہے جو پنجاب میں جناح ہاؤس کو، کمانڈر ہاؤس کو کیا گیا، یا جی ایچ کیو میں کوشش کی، یا پورے پاکستان میں ایمبولینس سروس، ایدھی کی ایمبولینس نے آپ کو کیا ناراضگی ہے کہ آپ نے اس کو جلانے کی کوشش کی؟ آپ نے ملک میں جو افراتفری پیدا کی، جو آپ نے چیزوں کو نقصان پہنچایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کا کیا قصور تھا ان چیزوں کا؟ اس شرف پسندی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ جو لوگ آپ کے ملک میں آپ کی املاک کے، سرکاری املاک ہو یا نجی املاک ہو، نقصان پہنچانے کی آپ کو تنقید کرتے ہیں، جو آپ کو اس طریقے کی میسج دیتے ہیں، وہ آپ کے، ہمارے ملک کے، ہماری عوام کے دوست نہیں، وہ ان کے دشمن ہیں۔ یہ مشورہ کوئی دشمن ہی دے سکتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ، ورنہ یہی پولیٹیکل پارٹیز، یہی پی ٹی آئی لندن میں بھی ہے، انہوں نے اپنے یونٹ امریکہ میں بھی کھولے ہوئے ہیں، وہاں تو یہ حرکتیں کر کے دکھائیں۔ کیا ان کی اتنی ہمت ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں یہ امریکہ میں کریں اور لندن میں کریں؟ وہاں بھی املاک چلے، وہاں کر کے دکھائیں۔ اپنے ہی ملک میں جہاں ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ جی یہاں پہ قانون بھی کبھی حرکت میں آ سکتا ہے، کیونکہ قانون ہمارے ہاتھ کی چیز ہے، جب ہم جس طریقے سے قانون کو استعمال کرنا چاہیں۔ انہوں نے قانون کا غلط استعمال کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان نوجوانوں کو، اب یہ دیکھیں ان کی عمر دیکھیں لوگوں کی، نوجوانوں کو جن کے ہاتھ میں قلم ہونے چاہیے، جن کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں ہونی چاہیے، جن کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہونے چاہیے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے، پتھر، پیٹرول بم دیے گئے کہ آپ اس ملک کی املاک کو، اس ملک کے اداروں کو آپ نقصان پہنچائیں۔ یہی ایک منفی سوچ انفارچونیٹلی پریویل کر رہی تھی، جس پہ حکومت نے ایکشن لیا، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج اس تقریب میں ہم ان لوگوں کو بھی، جن لوگوں نے اس مشکل میں دہشت گردوں کی موجودگی میں بسز کو بچا کے نکلے، ان کو بھی ہم یہاں پہ سنتیں دیں گے۔ تو میں نے کہا یہی آپ لوگوں سے امپورٹنٹ باتیں کرنی تھی۔ اب میری امید ہوگی کہ اس ایپ کو تمام لوگ اپنے اپنے موبائل میں سیو کر لیں، جو جو بسز میں سفر کرتے ہیں اس ایپ کو آپ سیو کریں تاکہ آپ اس ایپ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں بولو۔ یہ پہلے میڈیا ٹاک کر دیں۔ اچھا شرجیل صاحب، ای بسوں کا ایک مسئلہ ہے، پہلے نشاندہی کروائی تھی، چارجنگ کا ایک بڑا ایشو ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ ای وی بسیں تو آپ کی بیٹھ جائیں گی، کیا کریں گے اس کا؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ کوئی بھی بس کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ نئے نئے تجربے ڈیفینیٹلی ہم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے بھی کبھی بھی ای وی بس پاکستان میں نہیں آئی، ہم پہلے تھے جو انہوں نے یہ سروس شروع کی ہے۔ چارجز کا ایشو ہے ہمارے پاس، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاور کی جو فلیکسیشن ہے کے الیکٹرک کی، کہ وولٹیج کم آنا اور زیادہ آنا، اس کی وجہ سے ہمارے چارجز کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بس آپریٹرز، انہوں نے کہا ہے کہ 27 تاریخ کو ہمارے چارجز جو ہیں وہاں 27 تاریخ کو فلائی کریں گے، تو بائی ایئر منگوائے ہم نے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جی کہ اگر وہ کارگو کے ذریعے منگاتے تو زیادہ ٹائم لگتا، شپ کے ذریعے، تو بائی ایئر منگایا گیا ہے تاکہ وہ 27 تاریخ کو وہ سارے آ جائیں اور ہم اس کو دوبارہ چلا سکیں۔ اچھا شرجیل صاحب، کراچی شہر میں بسز ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کا، لیکن آپ نے خود ہی جو ویڈیو چلائی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی جو کھڑے ہیں، اور اس کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایپ بھی ہوگی کہ جب جیسے عید آ رہی ہے اور ٹرانسپورٹر منمانے کرائے لیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہو، کسی سے زیادہ کرایہ لیا گیا ہو تو وہ ایپ کے ذریعے آپ کو انفارم کرے؟ بالکل جی، دیکھیں دو قسم کی ہے نا، یہ ایپ ہے جو کہ ہماری پیپلز بس سروس اور جتنی بھی ہماری نئی ٹیکنالوجی بسز ہیں پی آر ٹیز کو کر رہی ہے ٹیکل۔ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹر ڈیفینیٹلی اس میں یہ کیمرہ، اس میں یہ سسٹم، اس پہ ایپ نہیں چل رہی ہے، کہ مختلف ٹرانسپورٹرز پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہیں،
لاسٹ عید میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو متحرک کیا، موٹر وے پولیس کے ساتھ، ٹریفک پولیس کے ساتھ. عید کے سیزن میں انہوں نے مختلف بسز میں وہ لوگوں بسیں رکیں. میرے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ بسز میں اندر گئے، لوگوں سے پوچھا جی کتنا کرایہ لیا گیا ہے، چین سے زیادہ لیا گیا. ایک ایک بس سے ان ڈرائیوروں سے اور کنڈکٹر سے 1-1 لاکھ روپے ہم نے واپس لے کر ان پیسنجرز کو دیے ہیں کہ جی آپ سے یہ زیادہ کرایہ لیا گیا، آپ کرایہ واپس کریں. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان منافع خوروں سے پیسے لے کر ان پیسنجرز کو واپس لوٹائے گئے ہوں اسی سفر کے دوران. تو یہ الحمدللہ اس بار بھی عید سر پر ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کہیں پہ ہماری ٹیمز دوبارہ متحرک ہوں اور کہیں پہ بھی کسی کو جو ہے اس طریقے سے زیادہ کرایہ یا منافع خوری کی اجازت نہ دی جائے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے شروع کی ہے بہت اچھی سروس ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو خواتین کنڈکٹرز ہیں ان کے لیے واش روم کہیں نہیں ہے. اگر ٹاور پہ اگر وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ کھڑی رہے تو وہ مسجدوں میں جاتی ہوتی. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے جتنے بھی ڈیپوز ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور مزید جہاں پہ شکایت ہوں گی اس کو بھی ہم کریں گے حل. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا، یار خواتین کو بھی موقع دے دیتا بندہ. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے بسز تو آ گئی ہیں، سندھ گورنمنٹ نے، آپ نے بہت محنت کی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈرائیورز کی تربیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ گھڑوں پہ اتنی زور سے جو ہے وہ اڑا کے لے کے جا رہے ہیں قسم سے 7C کی طرح. دیکھیں جی اسی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اب یہ جو نئی ایپ آ گئی اس ایپ میں یہ سہولت موجود ہے. اگر جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور از ناٹ ڈرائیونگ سیفلی یا وہ کہیں بے احتیاطی کر رہا ہے تو آپ امیڈیٹلی اس کی تصویر نکال کے آپ ایپ میں بھیج دیں. عید آ رہی ہے، عید پہ ہر دفعہ جیسے آپ نے کہا ٹرانسپورٹ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو بڑے شہروں میں تو آپ نے یہ سہولت دے دی ہے، لیکن کراچی سے حیدرآباد یا کراچی سے دادو لاڑکانہ تک یہ سروس آپ شروع نہیں کرتے لوگوں کی جان چھڑانے کا. دیکھیں جی آپ کی بات صحیح ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر کام حکومت کرے تو لوگوں کا روزگار متاثر ہو. شہروں کے اندر تو ہمارا جو پرائرٹی ہے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ سروس گورنمنٹ یوز کرے، لیکن شہروں سے باہر فی الحال پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. کرایوں کے لیے ہم نے کہا کہ ہم نے لاسٹ عید میں جس طرح میکینزم بنایا تھا وہی بنائیں گے کہ کرایہ زیادہ نہ لے سکیں. ششید صاحب یہ بتائیں کہ یا قاضی صاحب کے پاس مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی اچھا شجیل صاحب یہ بتا دیں کہ بسوں کے جو روٹ ہیں وہ بات سنو. آج یہ 15 سال سے یہاں پر 15 سال سے یہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ نے جو منصوبے بنائے تو مخالفین کہہ رہے ہیں آپ نے کون سا تیر مارا. 15 سال بھی تو حکومت آپ نے کی ہے، 15 سال کے بعد ایک بس لا کر آپ نے عوام کو کیا گفٹ دیا؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ان پچھلے 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی سندھ حکومت نے سندھ بھر میں لوگوں کے لیے بہت کچھ کام کیا ہے. جو آپ کا سب سے بڑا انقلابی سیکٹر ہے وہ ہے ہیلتھ سیکٹر. پورے پاکستان میں واحد شہر ہے کراچی جہاں پر بیسٹ میڈیکل سروسز فری آف کاسٹ ہیں، جس میں آپ NICVD دیکھ لیں، آپ سائبر نائف دیکھ لیں، آپ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل دیکھ لیں، آپ گمبٹ میں جو ہمارے سندھ میں ہے گمبٹ میں دیکھ لیں، جس طرح آپ لیور اور لنگس دونوں کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. یہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہی چیزیں. تو ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ وی آر دا بیسٹ، اور اس کو ہم اوپن ڈبیٹ پہ بھی چھوڑتے ہیں. کوئی کسی کے بعد بیسٹ اور چیزیں تو ہمیں بتائے، اور اسی سے ہم پورے پاکستان کے لوگ علاج کرانے آپ کے پاس آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم یہ اس پہ کوئی نہیں رکھ سکتے کہ آپ اگر کسی اور شہر سے آ رہے ہیں کسی اور صوبے سے نہیں، پورے پاکستان سے. اور کہیں کہیں پہ آپ کے سائبر نائف میں تو لوگ افغانستان اور ایران سے بھی پیشنٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جو آپ کے پاس فری علاج کروانے آ رہے ہیں، جس کے $60,000 $60,000 جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے روڈ سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. کراچی کا کچرا ہمیشہ مشہور تھا کہ کراچی میں کچرا بہت نظر آتا ہے. جس طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام کر رہی ہے وہ دے آر ڈوئنگ دا امیزنگ جاب. چیزیں اٹھ رہی ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور جو کنسسٹنسی ہے اس سے ہی چیزوں کو مزید بہتر ہونے کا موقع مل رہا ہے. قاضی صاحب کے جو پہلی آپ نے بات کی سرکولر ریلوے، یہ بھی جی جب تک تحریک انصاف کی حکومت تھی چیف منسٹر سندھ کہتے رہے کہ سرکولر ریلوے کو پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے نہیں کیا. جیسے شہباز شریف صاحب آئے تو
سید مراد علی شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ جی سرکولر ریلوے کو برائے مہربانی سی پیک کا حصہ بنایا جائے، جس میں انہوں نے حامی بھری اور اب اس کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ زیادہ دیکھتا ہے اس چیز کو، ٹاپک اس سبجیکٹ کو، اور سندھ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جی ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک تو سی پیک کا حصہ بنائے اور یہ پروجیکٹ پورا دے دیں سندھ گورنمنٹ کو، جس میں فیڈرل گورنمنٹ راضی ہو گئی ہے. اب ڈیفینیٹلی آگے اس چیز کو بڑھایا گیا ہے، کافی اس کا ٹریک بھی خالی کیا گیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے ریسنٹلی بھی اس کی میٹنگ رکھی تھی KCR کی. تو یہ اگر کراچی سرکولر ریلوے پروجیکٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا 90% مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور بہت امید نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے پورے پروجیکٹ کی اونرشپ لینے کے لیے وہ تیار بیٹھے. سر اسی کے تسلسل میں یہ بتا سکتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کب تک بن جائے گا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ٹائم لائن ہے کہ انٹیگریٹڈ جس میں KCR بھی ہے، BRTs بھی ہیں؟ دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا نا، آپ نے شاید میری بات سنی نہیں، کہ فیڈر روٹس انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ITS ہمارا لانچ ہو چکا ہے. اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اپنی BRTs کے ساتھ بھی. جو ہماری مزید 2 BRTs بن رہی ہیں، ریڈ لائن اور یلو لائن، وہ جب تیار ہوں گی وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے جو کراچی کا مین مسئلہ تھا نا، اس سے آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو عوام ہے اس کو کم پیسوں میں اچھا سفر مل رہا ہے، اس میں جو آپ کے ٹریفک کی کنجیشن ہے شہر کی، اس پہ لوڈ کم ہوگا. لیکن کوئی ٹائم لائن اس پہ لوڈ کم ہوگا. سر کوئی ٹائم لائن کے اب تک پروجیکٹ چل رہے ہیں سارے. صاحب ابھی آپ نے کہا اپنی تقریر کے اندر کہ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پر آئے، سازگار ماحول ہے اور آ کے یہاں پر کام کریں، اپنے یونٹ لگائیں. سر اطلاعات اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ شیل اور جو سوزوکی جو ہے وہ اپنا کاروبار یہاں سے لپیٹ کر جانا چاہ رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں نے آج اپنی جو یہاں پہ بات کی اس میں ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ میں نے اکنامک ایشوز پہ بات کی کہ اب وہ وقت میرے خیال سے ہمارے پیک پر ہے کہ ہم ساری پرائورٹیز کو چھوڑ کر، ساری لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر، سارے فسادوں کو چھوڑ کر اور جو ذاتی انا کو چھوڑ کر ہم ملک کی اکانومی کو بہتر کریں، اس کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں. اور یہ آج دن تک پاکستان میں اس طریقے کی اگر سہولت کسی نے دی ہے یا اس طرح کا کانسیپٹ دیا تھا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پیروں پہ کس طرح کھڑے ہو کر اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں. اور میں کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے ایشوز ہیں وہ سارے پیٹی ایشوز ہیں. اگر کوئی چیز اس وقت پاکستان میں امپورٹنس رکھتا ہے تو آپ کے معاشی ایشو رکھتا ہے، آپ کی معیشت رکھتی ہے. اس کے لیے میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ کمپنیز جا رہی ہیں. ایک فیکٹری، یہ تو آپ نے بڑے بڑے کمپنیز لے لی نا، ایک چھوٹا بھی کوئی بزنس مین، مطلب ایک بندہ ایک اپنی فیکٹری بند کرتا ہے تو کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہوتے ہیں، اور ان ہزاروں لوگوں کے پیچھے خاندان کتنے بے روزگار ہوتے ہیں. تو ہمیں ابھی ساری پرائرٹیاں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو میں کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلیں اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، ہم شارٹ ٹرم پالیسی نہ بنائیں. پالیسی یہ بنے گی کہ کم از کم 10 سال کی اکنامک پالیسی ہو، سب اگری کریں، اور جو بھی حکومت آئے اس میں کریڈٹ کوئی نہ لے کہ ٹھیک ہے یار یہ میرا پروجیکٹ تھا یا اس کا تھا. جو بھی حکومت آئے وہ اس پروجیکٹ کو اونرشپ دے اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلے. یہ نہیں ہو جس طرح ماضی میں ہوتے رہے کہ جی ایک گورنمنٹ ہے اس نے ایک پروجیکٹ چلایا، دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے کہا یار یہ تو فلاں لیڈر نے اناؤنس کی تھی تو اب اس کو بند کر دیا. پتہ چلے کل کو خدا نہ خاصا کوئی اور یہاں پہ بیٹھا ہو کسی اور پارٹی کی حکومت بولے جی یہ ٹرانسپورٹ سروس بند کر دو کیونکہ یہ تو پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. نہیں ہے یہ پبلک کے پیسوں کی چیزیں پبلک کے لیے ہیں. NICVD پبلک کے پیسوں کی چیزیں پبلک کے لیے آئی ہے. تو اس طریقے سے ماضی میں جس طرح PTI والوں نے NICVD کو بند کرنے کے چکر میں بھی تھے یہ لوگ، جس کے آج دن تک ہم بات کریں 46 چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں، وہ NICVD کو بند کرنے کے چکر میں بھی تھے. تو یہ پالیسی اب ختم ہونی چاہیے، ہمیں پازیٹیو سوچ کر آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جی میں نے سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بائی سرکولر بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جہاں جہاں پہ انلیگل بسوں کے اڈے چل رہے ہیں وہ سارے ختم کیے جائیں، بند کیے جائیں، ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو بھی اس طرح کام کر رہا ہے. جی صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بسوں کے انٹر سٹی بسز کے اڈے نہیں ہیں شہر میں، بہت سے پرائیویٹ اڈے ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ایک بھی اڈا نہیں ہے. سوائے یوسف گوڈ کے نہیں ہمارے بس اسٹاپس ہیں، ہمارے بس اسٹاپس ہیں جہاں پر جو ہے ٹرمینلز کی بات نہیں بس اسٹاپس بھی ہیں. اب ہمارے جو ہے وہ جو جہاں پہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں ہماری ٹرمینلز کی آپ بات کریں وہ بھی موجود ہیں.
यूपी मोड पे भी मौजूद है, और अभी हमारे नए भी हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारी बसेस बढ़ती जाएंगी फिर हम पुरानी बसेस बंद करेंगे, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। थैंक यू। ठीक सर, हाँ, कर लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने ऐप का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐप के ज़रिए सार्फिन बराह रास्त अपनी शिकायत हुक्काम बाला तक पहुँचा सकेंगे। ऐप लॉन्चिंग तकरीब में शुरका का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत मॉनिटरिंग होगी, पीपल्स बस सर्विस को मुख्तलिफ शहरों में बढ़ाने की कोशिश होगी। उनका कहना था कि ये ऐप पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने वालों को मज़ीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। बस सर्विस में कार्ड सिस्टम जल्द मुतारिफ होगा, जबकि बसेस में कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ मॉनिटर होगी। अवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुक्काम तक पहुँचा सकेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन, जिन्होंने पीपल्स बस सर्विस के हवाले से एक ऐप का इफ्तिताह किया है, और इफ्तिताह के बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स बस सर्विस को मुख्तलिफ शहरों में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐप पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने वालों को सहूलियात फराहम करेगी। कार्ड सिस्टम भी जल्द मुतारिफ होगा, जबकि बसेस में कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। अवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुक्काम तक पहुँचाएँ। ऐप के ज़रिए सार्फिन बराह रास्त अपनी शिकायत हुक्काम बाला तक पहुँचा सकेंगे। ऐप लॉन्चिंग तकरीब में शरीक होने वाले शुराका का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कहा कि इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन, जिन्होंने ऐप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, और इस वक्त वो तकरीब में शरीक हैं, और बसेस के ड्राइवर्स को असनाद तकसीम की जा रही हैं, और उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।